نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تربیت کے لیے بھیجے، اور پھر تمام انبیاء کرام جامع الصفات جامع الکمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں تمام قسم کے کمالات اتم پر رکھے ہیں اور ان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تمام صفات سے متصف تھے، باکمال، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تمام صفات رکھی تھے۔ اسی طرح تمام انبیاء عالی نسب کے ہوتے ہیں، عالی حسب، تو اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عالی نسب سے پیدا فرمایا تھا، اور پھر ان کے وہ اوصاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی، وہ صحابہ کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرامتاً طور پر ان میں بھی یہ صفات رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر اور شجاع تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب جنگ کا کایا پلٹ گیا، صحابہ کرام تیر نکال رہے تھے چلانے کے لیے تو ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، اور اس وقت جنگ پر مشرکین اور کفار غالب آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے، اس سے اتر گیا اور فرمانے لگے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، خدا کا، اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بزدلی انسان میں دو وجہ سے ہوتا ہے، یا نسب کی کمزوری یا حسب کی۔ حسباً فرمایا میں نبی ہوں، اور نسباً فرمایا میں مطلب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ شجاعت کی صفت رکھی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل بھی تھے، مہربان بھی تھے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے، میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے تمہیں میں سے جن کو تمہارے نقصان کی چیز جس پر بہت گراں گزرتی ہے، اور وہ تم پر شفیق اور مہربان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رحم دلی کی تھی، تو وہ صفت اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کے اندر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے، کبھی کبھی صحابہ کرام کا تحمل برداشت جواب دیتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بات مانو۔ تو اتنے رحم دل تھے، اور یہی رحم دلی کی وہ صفت کرامت کے طور پر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، جب دین کا کوئی، اللہ کا کوئی حدود ٹوٹ رہا ہوتا، جلال کی صفت، وہ غضب کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غصہ ہوتے تھے اور جلال میں آتے تھے، تو یہ صفت اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھی تھی۔ وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کی دین کے بارے میں مستحکم اور زور آور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے، حیادار، اور یہ صفت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے رکھی تھی۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ اتنا باحیا، صحابہ کرام فرماتے کہ ابھی ہمیں آنکھ ملا کر نہیں دیکھتے، اور پھر فرماتے ہیں، کانا اشد حیا من العذراء، کنواری لڑکی سے زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے،
یعنی اس وقت کی کنواری لڑکیاں بہت باحیا اور پاکیزہ تھیں، وہ بہت یعنی وہ نوخیز غیر شدہ شادی لڑکی سے ان کی حیا کو تشبیہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الملائکۃ تستحی من عثمان، عثمان سے تو ملائکہ حیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹانگ مبارک پھیلی ہوئی تھی، کپڑا تھوڑا سرکا ہوا تھا، سرک کیا تھا، حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھا کیا اور پھر فرمایا ان الملائکۃ تستحی من عثمان، فرشتے جو ہے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیا کی صفت ہے وہ اتم طور پر رکھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی 2 بیٹیاں بھی دی تھی، رقیہ اور ام کلثوم۔ اور کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ صفت، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بھی ایسے کرتے تھے کہ ان کے فیصلے بالواقضاہم علی، یہ صفت حضرت علی میں اللہ نے رکھی تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رات کو زکوٰۃ تقسیم کر رہا تھا اندھیرے میں، اس وقت لائٹ کا نظام نہیں تھا، تو اس نے تقسیم کرتے لائن میں اس کا بیٹا آ گیا، اس نے بھی لے لیا۔ قاعدہ یہ کہ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، تو فوراً اس کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ یہ واپس کر دیں، آپ یہ واپس کر دے۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں کر لوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ نے کس نیت سے دیا ہے؟ حضرت زید اور ان کا بیٹا مان۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ میں نے زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے۔ اس کے بیٹے سے پوچھا کہ مان آپ نے کس نیت سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عطیہ کی نیت سے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پر وحی اترتا تھا، وحی کے ذریعے سے اللہ نے اس کو بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا لکا ما نویت یا زید، جو نیت آپ نے کیا ہے آپ کا وہ نیت ہے، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَانِ، اور آپ کے لیے وہ نیت ہے جو آپ نے عطیہ کے طور پر لیا ہے، لہذا دونوں صحیح ہے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص تھی۔ بعد میں علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے میں اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی تھی، تو یہ صفت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی، وہ بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ چلے گئے تو وہاں کے ایک بندے نے اس کا امتحان لینا چاہا کہ سنا ایک مسلمانوں کا جرنیل آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا عقل مند ہے۔ انہوں نے وہ اپنے گھوڑے پر چلے گئے، اس کے پیچھے عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا یہ عورت جو گھوڑے پر بیٹھی ہوئی ہے اس کی ماں اور میری ماں دونوں آپس میں ساس بہو ہے، تو پھر یہ میرا کیا لگتا ہے؟ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹی ہے۔ وہ اتر کر نیچے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں چھونے لگے، پیر چھونے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ فیصلہ رکھا، یہ عقل اللہ نے اس کو دیا تھا۔ اس طرح وہ اقصاہم علی، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے اندر یہ صفت رکھی تھی۔ تو کیونکہ جب اس سے یہ پوچھا کہ یہ رشتہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بیٹی کا ماں تو اپنے والد کی، اس کی والد کی جو ماں ہے وہ اس کی بیٹی کی ساس ہوگا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے عقل اس کو دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کفار کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام انبیاء کو ان کے اندر آل نسب پیدا فرمائے، اسی طرح نبوت سے پہلے بھی ان کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں ایک عمر گزار رہا ہوں تمہارے بیچ،
افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کا لقب صادق اور امین تھے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جو چند صحابہ کرام میں خاص طور پر موجود تھے، تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تھے اور اس کے تابع تھے، لیکن یہ جو خاص صفات تھے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام میں رکھی تھی۔ تو بحیثیت مسلمان کے ہمارے سامنے ہمارے نبی کا سیرت ہے، وہ شجاع بھی تھے، حیادار بھی تھے، سخی بھی تھے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر واپس اپنے قبیلے میں جب چلے گئے، کہتے اس سے آپ ایک بکری یا ایک بھیڑ مانگو وہ پورا کا ریوڑ دیتا ہے، اتنا بڑا سخی ہے۔ تو یہ سخاوت کی صفت، حیا کی صفت، شجاعت کی صفت، فیصلہ کرنے کی صفت، اللہ کے حدود پر جذبہ اور غصہ اور جلال دکھانا، یہ اللہ کے نبی کی صفات ہے، ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔